بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شریک عارف حمید بھٹی۔ ناظرین، 2025 کا آغاز ہو چکا ہے۔ کم و بیشتر پاکستان کے آئینی ماہرین، سینئر تجزیہ نگار، جو غیر جانبدار ہے، جو حکومت کے سرکاری چمچے کرچے نہیں ہیں، بقول ہما شاہ صاحب کے ہمارے سینئر بھائی ہیں، انہیں وہ لگڑ بگڑ کہتے ہیں، سب کا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی کا سال ہے اور اس حکومت کا اب چلنا مشکل نہیں، ناممکن ہو چکا ہے، کیونکہ اس ملک نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا ہے۔ آلموسٹ ہم بینک کرپٹ ہونے کے قریب ہیں، خدا نہ خواستہ، اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ پوری دنیا پاکستان پر انگلیاں اٹھا رہی ہیں کہ یہ انسانی حقوق کی نہ صرف خلاف ورزیاں بلکہ آئین سے کھلواڑ بنا کر روزانہ آج کے حکمران کھیل رہے ہیں۔ اس شریک جرم میں مسلم لیگ نون کا حصہ شاید بہت زیادہ ہو، لیکن پیپلز پارٹی کا بھی کم نہیں، اور MQM نے تو ہمیشہ اقتدار کی سیاست کی ہے، اصولوں کی سیاست تو ان کے قریب سے نہیں گزری، اور ان کی حکومت کی حمایت کرنے والے، ان کو عوام پر مسلط کرنے والوں نے ناظرین سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ یاد رکھ لیں، خوف سے، طاقت سے، ظلم سے، ناانصافی سے چپ تو کرایا جا سکتا ہے، لیکن 25 کروڑ کے عوام میں اگر آپ کے لیے، ایسے حکمرانوں کے لیے جو چوری میں نفرت ہو، تو کس طرح معاشی ترقی ممکن ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ عمران خان نے ڈیالہ جیل میں ایک پیغام دیا ہے کہ مجھے بار بار بنی گلہ شفٹ کرنے والے، KPK میں بھیجنے والے اپنا سامان پیک کرنے کی تیاری کرے۔ میں عدالتوں سے، لوور کورٹ تو غلامانہ ذہن کی مالک ہے، وہ تو پروسیکیوشن مضبوط نہیں کر سکتی، ایویڈنس ہے نہیں ہے، انہیں لکھا ہوا فیصلہ آتا ہے اور وہ لکھا ہوا فیصلہ پڑھ دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا ان سب لوگوں کو میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں کہ عمران خان جھوٹے مقدمات کا جو مقابلہ کر رہا ہے، اس نے عمران خان کو کندن بنا دیا ہے۔ میں نہ صرف جلد عدالتوں سے رہا ہوں گا بلکہ موجودہ حکمرانوں کو، جنہوں نے 8 فروری کا مینڈیٹ چوری کیا عمران خان کے مطابق، 9 مئی پر پلانٹڈ گیم کی، اور 26 نومبر کو پالیٹیشنوں پر، ورکروں پر، کارکنوں پر، تحریک انصاف کے رہنماؤں پر نہ صرف گولیاں ماری بلکہ اس گولیوں کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کے بزرگ باپوں نے جوان بیٹوں کا جنازے کو کندھا دیا، اور جوان بیٹوں نے بزرگ باپ کو کندھا دیا۔ یہ ظلم ابھی رکا نہ تھا کہ ان پیاروں کو اپنے ملزموں کے خلاف FIR بھی نہ کرانے دی گئی۔ اب 25 میں ابھی تک تو وہی ناسور جو چند افسر اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے لوگوں کے خلاف ظلم زیادتی کا حصہ بنتے ہیں، اپنی آئینی حدود سے نکل کر حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے پرامن احتجاج کا حق چھینتے ہیں، ان افسران کو جس دن 50 افسروں کو قانون کے مطابق سزا دے دی گئی، تو پاکستان میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی سیاستدان ریموٹ کنٹرول سے چلا سکے گا، نہ طاقتور حلقے چلا سکیں گے، صرف ایسے چیف سیکرٹری، IG، DG، FIA، FBR، اہم عہدوں پر تعینات ہر ادارے کے 5 افسر چاہیے جو کہیں کہ ہم نے غلط کام نہیں کرنا۔ لیکن بدقسمتی کہ اس وقت بے ضمیروں کی ایک منڈی لگی ہوئی ہے۔ کون کون بے ضمیرہ ہے، یہ تو ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہوگی تو پتہ چلے گا، لیکن یہ بات تو ثابت ہو گئی 3 سال حکومت میں کم و بیشتر ظلم و ستم نے عمران خان کو ایسا کندن بنا دیا کہ حکمران ایوان اقتدار میں بیٹھے کانپتے ہیں، اور 17 ماہ سے ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کی جس کی جھلک نہیں آنے دی گئی، جس کی آواز نہیں باہر آنے دی گئی، وہ ہر گھر میں سنائی دے رہا ہے، وہ پاکستان کے میجورٹی گھروں میں دکھائی دے رہا ہے، جس کا پاکستان کے میڈیا پر مکمل پابندی ہے، لیکن کوئی ٹاک شو، کوئی بلیٹن اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ حکومت کا ناظرین معافی چاہتا ہوں 2025
جو نیا سال ہے، دعا ہے کہ یہ پاکستان میں حقیقی آزادی کا ہو، ظلم کے ہاتھ میں کا ہو۔ عمران خان کو جیل میں رکھنا 2025 میں، حکومت کو جیل میں رکھنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے اور حالات حکومت سے قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشی تباہی، خارجی پالیسی تباہی، KPK میں ہونے والی دہشت گردی، بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی اور پنجاب میں انسانی حقوق کی تباہ کاریاں کے زلزلے آ رہے ہیں۔ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی۔ صحافی جو سو کارڈ تھے وہ بے یار و مددگار ہو گئے ہیں، ان کے سے آزادی چھین لی گئی ہے۔ شہید ارشد شریف کے قاتل دندناتے ہیں اور اس کی بزرگ ماں چارپائی پہ بیٹھی آج بھی قاتلوں کو بددعائیں دے رہی ہے۔ جھوٹے مقدمات کس نے کرائے؟ کوئی ایک اس کا جواب نہیں۔ ناظرین، حکومت، میں نے کہا کہ حکومت کا عمران خان کو جیل میں رکھنا مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے، دن بدن حالات کنٹرول سے باہر ہیں۔ اس کے برعکس جبکہ بانی PTI عمران خان عوام کی حمایت کا ساتھ ہونے کی وجہ سے مزید مضبوط، مقبول اور بلند حوصلے میں نظر آ رہے ہیں، اور بعض جانور کہہ رہے ہیں کہ فروری تک عمران خان عوام میں ہوں گے۔ اگر عمران خان، جس کی ایک جھلک سے، ایک تصویر سے پوری حکومت میں دہشت پھیل جاتی ہے، خوف کے مارے ان کے منہ اتر جاتے ہیں جیسے بجھی لالٹن ہوندی ہے، جو میں بجھی لالٹن ہوندی ہے، اگر یہ عمران خان باہر آ گیا اور یہ سلیکشن کمیشن، جس کو بظاہر الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے، اس کی جگہ، اور جو 23 اور 22 اور 23 اور 24 میں جن افسرانوں نے وحشت اور دہشت کا بازار گرم کیا، جس بیوروکریسی نے، پولیس افسران نے وحشت اور دہشت کا بازار گرم کیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، عمران خان معاف کر دیں گے جو ان کی حکومت چھینی، لیکن جو ظلم کیا اور ایسے ایماندار، کمپیٹنٹ، قابل، ایماندار اور آئین کے دائرے میں رہ کے اپنے اختیارات استعمال کرنے والے افسران پر مشتمل بیوروکریسی تعینات کی گئی، پولیس پر تعینات کی اور شفاف الیکشن ہوئے، تو یہ حکومت بیلٹ پیپر سے نظر نہیں آئے گی۔ بیلٹ پیپر میں، اس کے بیلٹ پیپر میں شیر گھسے گا ہی نہیں، کیونکہ شیر دم دبا بھار کر شاید ملک سے باہر بھاگ گئے۔ ایسے میں بانی PTI کا الیکشن میں آنا حکومت کے لیے ایسا طوفان ہوگا کہ حکومت تنکوں کی طرح بکھرتے ہوئے کوئی بیرون ملک بھاگے گی، کوئی بیماری کا بہانہ لا کے الیکشن نہیں کرے گی۔ میں یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، یہ لکھ لیں۔ اور عمران خان کو اب لیڈروں کی ضرورت نہیں رہی، لیڈروں کو اب بانی PTI، کیونکہ جس نظریے کے ساتھ وہ جڑے رہے، جس کمٹمنٹ سے وہ کھڑے رہے، جب انہیں 5 سے زیادہ مرتبہ کہا گیا کہ آپ کو رہا کرتے ہیں، بنی گالا چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں جاؤں گا، پہلے میرے کارکنوں کو، میرے رہنماؤں کو رہا کرو اور جھوٹے مقدمات ختم کرو۔ جھوٹے مقدمات درج کرنا، غیر قانونی گھروں میں چھاپے مارنا، غیر قانونی حراست میں رکھنا، ان افسران میں سے 50 افسروں کو اگر آپ ایک آئین اور قانون کے مطابق سزا دے دیں تو ملک میں، یاد رکھ رہے لوگوں کا اداروں پر اعتماد بھی بحال ہوگا، گڈ ول بھی ہوگی، اور ایسے گندے لوگ جو کسی بھی ادارے میں، پرائیویٹ یا سرکاری میں بیٹھے ہیں، گند صاف کرنے سے لوگوں کا عوام پر اعتماد بحال ہوگا، قانون پر اعتماد بحال ہوگا۔ کیونکہ اس وقت موجودہ حکمران معاشی طور پر نہ صرف تباہی کے دہانے میں ہیں، بلکہ نواز شریف جو اس وقت ایک جمہوری جماعت کے صدر ہیں، انہوں نے پچھلے 5 ماہ سے کوئی سیاسی بات نہیں کی۔ ان سے زیادہ تو جدھر امریکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی، جو پاکستان کے لیے بھی ہیں، اسپیشل مشن کے لیے ہیں، رچرڈ گرینل نے کچھ ٹویٹ کیا، ایکس پہ پیغام دیا، تو وہ پاکستان میں ڈسکس ہونے پڑے، جس پر حکومت کو ٹی وی چینلوں کو حکم نامہ دینا پڑا کہ رچرڈ گرینل کے بارے میں ڈسکس نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان میں یہ حکمران سیاست نہیں کر رہے، یہ قانون توڑ رہے ہیں، آئین توڑ رہے ہیں، انسانی جسموں پر ظلم و ستم کی بارش کر رہے ہیں۔ 26ویں ترمیم میں ایسے شخص کو آئینی عدالت کا سربراہ بنایا گیا جس نے اپنا خود ووٹ دیا، میں اس آئینی عدالت کا سربراہ کے لیے اہل ہوں۔ 26ویں ترمیم، ناظرین،
ملک میں انصاف کی امید ختم کر رہی ہے۔ اگر حکومت اپنے لا منسٹر، اٹارنی جنرل اور اپنے ممبر نمبروں سے اپنی مرضی کے ہائی کورٹ میں جج تعینات کرتی رہے گی، سپریم کورٹ میں تعینات رہے گی، تو 25 کروڑ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کی بجائے صرف اللہ کی عدالت کے آگے ہی ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ پنجاب باہر نہیں نکل رہا، کیونکہ پنجاب میں پہلے کبھی موجودہ 3 سال پہلے ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانے کا رواج نہیں تھا، لوگوں کو لاپتہ کرنے کا رواج نہیں تھا۔ اب یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تمام غیر جانبدار حلقے 2025 کو خوشحالی کی امید کہہ رہے ہیں، ڈکٹیٹر نما جمہوریت کے خاتمے کی خبر دے رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس حکومت کا خاتمہ بہت قریب ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہ عوام کے ووٹوں سے نہیں، سازش سے اور نوٹوں سے اور فارم 47 سے آئی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف 1 ماہ بعد پھر بیرون ملک جانے کی کوشش کریں۔ پنجاب میں اس وقت بیوروکریسی کی اور پولیس کی ظلم و ستم کی کہانیاں زبان زدِ عام ہیں۔ جسے چاہا ڈاکو بنا دیا، جسے چاہا غدار بنا دیا، جسے چاہا چور بنا دیا، جسے چاہا انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب میں کچھ افسران، اچھے افسران بھی ہیں، وہ اپنا ضمیر اپنے عہدے کی اوسط بیچ چکے ہیں، جس کے لیے انہوں نے حلف لیا تھا، اوتھ لیا تھا، جو قائد اعظم نے 1948 میں کہا تھا کہ سرکاری افسر حکومتوں کا غلام نہیں، آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے کا پابند ہے۔ ایسے افسران کو بھی جیسے جمہوریت کو داغدار کیا گیا، دیمک لگا کر ختم کیا گیا، ایسے سرکاری اداروں کو، پرکشش عہدوں کے بھوکے افسران کو، ضمیر فروشوں کے چند ضمیر فروش اچھے افسران بیوروکریسی میں بھی پولیس میں بھی ہیں، ان کو تعینات کر کے عوام کا اور حکومت کے درمیان نہ ختم ہونے والا فاصلہ بڑھ چکا ہے۔ اب ایک ہی طریقہ ہے، ملک میں بھل صفائی کی طرح کرپشن کے خاتمے کی صفائی ہو، جھوٹ بولنے والوں کی صفایا ہو، اختیارات سے تجاوز کر کے ظلم کرنے والوں کا صفایا ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دیانتدار، کمپیٹنٹ اور محنتی افسران کو تعینات کر کے صاف شفاف ہر بات کی انکوائری کرائی جائے۔ جو بے گناہ انہیں باعزت طور پر کام کرنے دیا جائے، جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے ظلم کرنے کا باعث بنے انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ اسی لیے عمران خان کہتے ہیں رول آف لا، اور موجودہ حکومت کہتی ہے لیا رول آف لا نہیں، لیا تو باہر پیسے پہ جاؤ۔ اب باہر پیسے نہیں جائیں گے۔ اب 25 کا آغاز انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں اچھی خبروں کی ایک تسلسل شروع ہوگا، جس میں عمران خان کی رہائی، پی ٹی آئی کے ہمارے بزرگ ہیں، اعجاز چودھری سینیٹر ہیں، ایک دفعہ بھی سینٹ اجلاس میں انہیں نہیں بلایا گیا۔ یہ جمہوریت کمزور کتنی ہے، یہ لاغر کتنی ہے، یہ بے بس کتنی ہے۔ گزشتہ رات انہیں دل کی تکلیف ہوئی تو انہیں پی آئی سی لایا گیا۔ کیا انسان گدھ پاکستان میں اس لیے ختم ہو گئے ہیں کہ انسانی گوشت کھانے کا، انسانی خون چوسنے کا کچھ لوگوں کو شوق پڑ گیا ہے۔ ان کے چہرے سب کے سامنے ہیں، ایک خوف کے مارے ان کا نام کوئی نہیں لے رہا۔ یہ پولیس، یہ حکومت، یہ بیوروکریسی ایک دن قانون کی گرفت میں آئے گی، جس کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ یہ اتنی خبر دینی ہے، وقت آنے پر اس کی تفصیلات آتی رہیں گی۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے پچھلے دنوں میں ہونے والی پریس کانفرنس کا ایسا پوسٹ مارٹم کیا، انہوں نے کہا کہ 14 دفعہ ٹی ٹی آئی پی طریقے طالبان اسلام سے مذاکرات ہوئے، اور عمران خان کی حکومت کے بعد وہاں کے لوگوں کو بتایا گیا، اس وقت عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے، لہذا کیا ضرورت ہے غلط بیانی کرنے کی؟ اپنا موقف دیں۔ لیکن سچ کی جیت نظر آ رہی ہے۔ 23 اور 24 سیاہ ترین سال تھے، 25 اچھے امید کے ساتھ چڑھا ہے۔ امید ہے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔